اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ارشد صاحب، انتہائی قابل احترام ڈاکٹر اسلم فرحی صاحب، جناب شہزاد صاحب، اور ایک انتہائی پیارے سے مہمان افتخار علی صاحب، صدیق الرحمان قدوائی صاحب، شاہد صاحب، ڈاکٹر خلیج انجم صاحب، جناب تنویر کاظمی صاحب، ٹاؤن ناظم جمشید جاوید احمد صاحب، جناب احمد شاہ صاحب، جناب مسعود ہاشمی صاحب، اس شاندار اور باوقار تقریب کے ایک ایک قابل احترام شخصیات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ اعزاز کی بات ہے ان اہل طلب کی طرف سے کہ انہوں نے حکومت کو بھی نمائندگی دی، ان کو بھی بلایا اور ان کو بھی معتبر کیا، یعنی حکومت سندھ۔ میں اس پر حکومت سندھ کی جانب سے اہل علم اور اہل دانش کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے معتبر کیا حکومت کو۔ حالانکہ یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا، حکومت کرتی تو زیادہ اعتبار ہوتا، لیکن کلیہ یہ بتاتا ہے، کلیہ یہ کہتا ہے کہ قوموں کی تشکیل حکمران نہیں کرتے، بلکہ قوموں کی تشکیل اس قوم کا شاعر، ادیب، قلمکار اور دانشور کرتا ہے۔ حکومت تو صرف اہتمام کرتی ہے اور فیسلیٹیٹ کرتی ہے، تشکیل تو اہل علم، اہل دانش، شاعر، ادیب اور قلمکار کرتے ہیں۔ کاظمی صاحب نے بھی کافی گفتگو کی اور ہمارے کمپیر صاحب نے بھی کچھ باتیں میرے بارے میں کی، تو وہ جان صاحب کا شعر اس طرف سے یاد نہیں آ رہا ہے کہ درخت پہ چڑھ تو گیا ہوں اب اس پر سے اتارے کون، ایسی کچھ شعر تھا ان کا کہ آپ نے اتنی ساری تعریفیں کی، لیکن آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر پچھلے ادوار میں اہل علم اور اہل قلم کے لیے کچھ کر سکا میں، تو اس کے پیچھے میں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے سحر صاحب جیسی شخصیات موجود تھی۔ میں نے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہوئی تھی منسٹر کی اور کلچر اینڈ ٹورزم میں، اور یہ سارا کام میں نے سحر صاحب اور شوق صاحب اور 8-10 دانشوروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ جو مجھے بتاتے جاتے تھے وہ میں کرتا جاتا تھا۔ جب اپنے شاعر، ادیب، قلمکار کے اوپر اور اہل دانش کے اوپر قوم اس طرح ہنسے گی تو پھر قوم کا تو یہ حشر ہوگا، یہ کیسے عروج حاصل کر سکتی ہے، کیسے ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم یہ رہا کہ اس کے اوپر لوگوں نے بڑا بہت رسپانس کیا اور سب نے مل کر، اور میں اب خال کہیں دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح مذاق اڑا رہا ہو۔ آپ اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کریں، لیکن بدقسمتی ایک اور آ جاتی ہے اس کے اندر کہ اتنے سارے گروپ ایک ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ان گروپس میں اہل علم، اہل ادب، شاعر، ادیب، قلمکار بٹ کے رہ گیا ہے۔ اردو شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ نہ یہ لکھنؤ سے شروع ہوئی ہے، نہ یہ دلی سے شروع ہوئی ہے، بتایا گیا کہ یہ پنجاب سے شروع ہوئی ہے۔ پنجاب اس کا اصل جو ہے مسکن ہے، پنجاب سے شروع ہوئی ہے یہ زبان، اور پھر یہ عروج اس نے لکھنؤ، دلی اور دکن میں اس نے عروج حاصل کیا۔ میں وہ کتاب نظم اردو حضرت علامہ ناطق لکھنوی کی میں ڈونیٹ کرتا ہوں۔ میں نے افتخار علی صاحب کو بھی کہا تھا، اور اس کے میں نے جملہ حقوق بھی ہر چھاپنے والے کو دے دیے تھے کہ جی آپ جو چھاپ سکتا ہے اس کو چھاپے، اردو کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک ہماری قومی زبان بھی ہے۔ اور افتخار علی صاحب سے بھی میرے خیال میں 2 سال پہلے میری بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا یہ آپ کر لیں، اس میں خانوادہ علامہ ناطق کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ بالکل اس بات میں وہ ہے، آپ لوگ اس کو کریے، اس کام کو آگے بڑھائیے۔ جو میں کر سکتا تھا، جتنا کام میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اس سے آگے کام کو اگر بڑھانا ہو تو آپ حضرات اس کو کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صغیر مرزا غالب ہیں، ننھے مرزا غالب، جنہوں نے آ کے کیک کاٹا ہے، میں انہیں حکومت سندھ کی جانب سے، وزارت صنعت و تجارت کی جانب سے
5,000 रुपीज़ कैश अवार्ड का ऐलान करता हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें गालिब साहब की जितनी अच्छी खुसूसियात हैं वो तुम में आ जाए। अल्लामा नातिक का एक शेर है कि ये वक्त मुझ पे है बंदगी का जिसे कहो सजदा कर लूँ वरना, ये वक्त मुझ पे है बंदगी का जिसे कहो सजदा कर लूँ वरना, अज़ल से ता अहद आफरीनिश मैं आप अपना खुदा रहा हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें। तो इस वक्त तो मैं चाह रहा था कि आप कुछ वो चीज़ें कर लेते जो मेरे हाथ में थी। आपने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की, आप इतने पैसे भीख पे क्यों हो? इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। और जिसने पैसे दिए हैं इसके अंदर, जिसने कंट्रीब्यूट किया है, उसने अपनी ज़ात पर एहसान किया है। इसके ऊपर इनके मुंतज़मीन जो हैं उनके ऊपर एहसान थोड़ी किया है। मैं 1 लाख रुपए डोनेशन का ऐलान करता हूँ, अतिये का ऐलान करता हूँ आपकी इस कॉन्फ्रेंस के लिए। टाउन नाज़िम हमारे जमशेद टाउन के हैं और इनके पास बजट नहीं है। बजट की बड़ी ख़राब सूरत हाल है, बेचारे कैसे कर रहे हैं। और एक हमारे बेहतरीन टाउन नाज़िमों में से एक नाज़िम है जावेद भाई, और आप ऐलान खुद कर दीजिए। मेरी जानिब से, जमशेद टाउन की जानिब से इस उर्दू कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो हमारा शऊर है उसके सिलसिले में जो आप उजागर कर रहे हैं उसके लिए 2.5 लाख रुपए का मेरी जानिब से। अब मैं सुहेल अहमद हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो मंजूम खराज अक़ीदत के लिए तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन हज़रात, उर्दू अदब के दामन में जितने मीर हुए, जितने ज़ौक़ पैदा हुए, उनमें अकबर हुए या सौदाई ठहरे, इक़बाल बुलंद हुआ या रुसवा हुए या दाग दे गए, जिससे हमने फैज़ उठाया या फराज हुए, उनमें गालिब थे, गालिब हैं और गालिब रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और साहिब सदर की इजाज़त। ऐसी बस्ती मिले चलो के जहां, ऐसी बस्ती मिले चलो के जहां शब दरीचों से प्यार करती हो। ऐसी बस्ती मिले चलो के जहां शब दरीचों से प्यार करती हो, रोशनी रोशनी पे मरती हो, दरबदर खाक हो खजाओं की, हर तरफ बात हो बहारों की। ऐसी बस्ती में ले चलो के जहां फूल चेहरा किताब आंखें हो, रक्स करती शराब आंखें हो, आगही भूल जाए जख्मों को, नगमगी रास आए नगमों को। ऐसी बस्ती में ले चलो के जहां, ऐसी बस्ती में ले चलो के जहां हुक्मरानों के कौल पक्के हों, काहिनों के हिसाब सच्चे हों। हुक्मरानों के कौल पक्के हों, काहिनों के हिसाब सच्चे हों। देवता सजदरेज होते हों, सर उठाकर गुलाम चलते हों। ऐसी बस्ती में ले चलो के जहां, ऐसी बस्ती में ले चलो के जहां इल्म को फिक्र से हिदायत हो, खार को फूल की हिमायत हो। इल्म को फिक्र से हिदायत हो, खार को फूल की हिमायत हो। माँ से ममता खराज लेती हो, घर को रोशन चराग देती हो। ऐसी बस्ती मिले चलो के जहां चांद किरने शुमार करता हो, जर दयानत से घर बदलता हो। चांद किरने शुमार करता हो, जर दयानत से घर बदलता हो। मेहनते उजरतों का महवर हो, इज्जत आंखों का तेवर हो। ऐसी बस्ती मिले चलो के जहां दिल को तेरा ख्याल आ जाए, रक्स को भी धमाल आ जाए। दिल को तेरा ख्याल आ जाए, रक्स को भी धमाल आ जाए। मरगजारों में फूल खिलते हों, रंग और नूर से लिपटते हों। ऐसी बस्ती में ले चलो जाओ। ख़वातीन हज़रात, हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम फर्रुखी साहब मौजूद हैं। उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन हमारी ये इस हफ्त रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। उनकी दरख्वास्त ये है कि क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, वो ज़्यादा बैठ नहीं सकते, उनका हुक्म है बल्कि दरख्वास्त नहीं, तो उन्हें पहले ये मौका दिया जाए कि वो अपनी गुफ्तगू कर लें। तो मैं अदब के साथ उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि अदब करम अपनी गुफ्तगू से हमें नवाज़ें। मजलिस अरबाब फजीलत के तशरीफ़ रखने वाले और मेरे तमाम अज़ीज़ बुज़ुर्ग और खुर्द अहले कलम, मैं
آپ کا زیادہ وقت نہیں. غالب تو وہ دریائے بےکراں ہے کہ ایک بار اگر اس پر گفتگو شروع ہو تو پھر وہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. میں نے مقالہ لکھا تھا لیکن میں وہ پڑھوں گا نہیں. صرف اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. غالب نے کہا ہے کہ کوکبم را در عدم اوج قبولی دادان، کوکبم را در عدم اوج قبولی دادان، شہرت شیرم بگیتی بعد من خواہد شد. بہت اچھا کہا، مگر بات یہ ہے کہ غالب کی شہرت ان کی زندگی میں بھی بہت ہوئی اور ان کی وفات کے بعد تو ایسی ہوئی کہ بس 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 مشرق میں بھی ہوئی، مغرب میں بھی ہوئی. میں نے امریکہ کی ایک خاتون شاعرہ کا کلام پڑھا. اس نے اپنی کتاب کے دیباچے میں یہ لکھا کہ بر صغیر میں ایک شاعر ایسا گزرا ہے جس نے ان مضامین کو اس طرح بیان کیا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس مقام تک کیسے پہنچا. اور میں نے سنا ہے کہ اس کا نام غالب تھا. مالک رام صاحب بڑے محتاط محقق تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ قمر الدین راقم نے غالب کی ایک شرح لکھی تھی لیکن وہ شائع نہیں. ڈاکٹر نثار فاروقی نے بھی اس شرح کا حوالہ دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ راقم کون تھے. رشتے میں غالب کے بھتیجے ہوتے. قمر الدین راقم غالب کے رشتے کے بھتیجے تھے. مصنف تھے، شاعر تھے، غالب کے شاگرد تھے. تلامذہ غالب میں ان کا نام آتا ہے، اعزاز و اکرام کے ساتھ آتا ہے. راقم کی تشریح کا جو انداز تھا وہ بہت دلچسپ ہے. اس کے بعض اشعار کے بارے میں آپ کو سنانا چاہوں گا. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں. اس مقطع کے متعلق راقم لکھتے ہیں یہ شعر نعت میں معلوم ہوتا ہے. تو میں پروفیسر سحر انصاری صاحب سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں. وہ ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی سماعتوں تک پہنچے گا. خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ انجمن ترقی ہند ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری جناب ڈاکٹر خلیق انجم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. وہاں سے ایک ہفت روزہ اخبار نکلتا ہے ہماری زبان کے نام سے، جس کا یہ سائز ہے اسی پر ہوتا ہے. اور اس پر جو جلد نمبر درج ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 67 سال سے یہ اخبار اسی طرح شائع ہوتا ہے. اور اس میں جو بحثیں ہوتی ہیں تحقیقی، اس میں بہت سارے شذرات شائع ہوتے ہیں. بہت اہمیت ہے اس پرچے کی. تو اس پرچے نے جو ہے وہ ایک اپنے عہد کے ایک نمائندہ شاعر احمد فراز کے لیے یہ خاص نمبر شائع کیا ہے، احمد فراز نمبر. میں جناب انتظار حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا کر اس کی آپ رونمائی فرمائیں، کیونکہ ہندوستان میں تو کہتے ہیں کہ رونمائی نہ کہا کرو، یہ تو صرف دلہن کی ہوتی ہے. تقریب اجرا کہو یا رسم اجرا، تو اب تعارف کی تو آپ تشریف لائیے اور جو بھی لفظ آپ اس میں پسند کریں اس کے اعتبار سے سامعین کو اس کے آپ زیارت اور اس کی دیدار سے آگاہ فرمائیں. جناب انتظار حسین. صدیق الرحمان قدوائی صاحب جو صدر ہیں انجمن ترقی اردو ہند کے، وہ یہ پرچہ جناب انتظار حسین کو پیش کریں.